السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 12 جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ اچھا، اس میں ہم لوگ جو ہے نا نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ یہاں پر جو ہے انہوں نے اظہار اور اخفا 2 قاعدوں کا ذکر کیا، لیکن اظہار اور اخفا کے قاعدے پڑھنے سے پہلے آپ کو اس بات کا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہے۔ اب ساکن کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا پیچھے لیسن میں، جب ہم لوگوں نے ساکن کا لیسن پڑھا تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن کہلاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں نون کے اوپر جزم آ گئی، ٹھیک ہے، یہ جو ایسے لام کے اوپر جزم آ گئی تو لام ساکن، یہ لام کے اوپر جزم ہے تو لام ساکن، واؤ کے اوپر جزم ہے تو واؤ ساکن۔ تو یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں نون ساکن، تو اس کا مطلب ہے نون اور اس کے اوپر جزم یعنی نون ساکن۔ اور اس کے آگے انہوں نے دوسری چیز بتائی تنوین۔ تنوین بھی آپ لوگوں کو پہلے پڑھا چکی ہوں کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بتا رہے ہیں نا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، تو یہ جو ہم لوگ دیکھیں گے نا قاعدے کہ کون سا حرف آ جائے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس میں جو مین چیز ہے وہ دیکھنی ہے اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہے یا نہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اخفا کا مطلب ہے پوشیدہ کرنا یعنی چھپا دینا، ادغام کا مطلب ہے ملا دینا، اور اقلاب کا مطلب، اقلاب جو ہے اس کا بھی مطلب جو ہے ملانا یعنی آواز کو تبدیل اس میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی۔ اب آ گیا اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، کہ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرنا یعنی اسے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے میم نون زیر من، یعنی آواز جو من نون کی آواز ہے نا یہ ظاہر ہوگی۔ تو بتا رہے ہیں حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ آپ نے 6 جو حروف ہیں وہ یاد رکھنے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف، ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ یہ دیکھیے اب انہوں نے ترتیب کے ساتھ لکھ دیے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، پھر نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، یہاں نون ساکن کے بعد عین آ گیا، یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، نون ساکن کے بعد غین، اور نون ساکن کے بعد خا۔ یعنی انہوں نے سٹارٹ میں 6 حروف ہلکی، تو ان کی 6 ڈیفینیشنز انہوں نے سٹارٹ میں دے دی ترتیب وائز کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیسے۔ اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ دے دیا اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا اور کچھ دیر کے لیے آواز کو روک کے رکھنا۔ انشاءاللہ جیسے ہی آگے ہم لوگ غنہ کریں گے آپ کو وہاں اچھے سے پریکٹس کروا دی جائے گی۔ حروف اخفا بتا رہے ہیں کہ 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، یعنی یہ جو یہاں پہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے نیکسٹ انہوں نے نوٹ میں بتا دیا کہ ادغام اور اقلاب کے قاعدے جو ہیں
وہ آگے ہم لوگ سبق نمبر 14 یعنی سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آسان طریقہ جو ہے نا ان حروف کو یاد رکھنے کا کیا ہے کہ اب دیکھیے گا، نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم لوگ جو ہے یہ آگے لیسن نمبر 13 اور یہ لیسن نمبر 14، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا حروف ہلکی، حروف ہلکی 6 ہیں۔ اب آپ نے اگر جو ہے وہ پہلا فرسٹ لیسن پڑھا جو حروف تہجی کا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں بتایا تھا کہ حروف تہجی جو ہیں، حروف مفردات جو ہیں وہ 29 حروف ہیں۔ اب انہی کو ہم ان 4 قاعدوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ آپ کو آسان بتاتی ہوں کہ 6 جو ہیں وہ پہلے حروف ہلکی جو ہم لوگوں نے اظہار میں ڈال دیے، ٹھیک ہے، اظہار کے قاعدے کے لیے الگ کیے۔ اس کے بعد ادغام کے قاعدے کے لیے 6 حرف انہوں نے بتائے جن کا مجموعہ جو ہے وہ یرملون، اور ان حروف کو جو ہے وہ یرملون کہا جاتا ہے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف بھی نکال لیے ادغام کے لیے تو ہو گئے 12 حروف۔ ایک حرف جو ہے وہ قلب کے قاعدے کے لیے یعنی با نکال لیا، 13 ہو گئے۔ اور الف اور حمزہ جو ہے یعنی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ بھی حمزہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی لیے حمزہ بھی، الف بھی سائڈ پہ ہو گیا، تو باقی ہمارے پاس رہ گئے 15 حروف۔ تو جو 15 حروف بچتے ہیں نا وہ یہ والے حروف ہیں، یعنی حروف اخفا ہیں۔ اس طرح سے ہم بہت ہی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ 6 جو ہیں وہ اظہار کے قاعدے کے حروف ہلکی، اس کے بعد 6 حروف یرملون یعنی ادغام کے قاعدے کے، اور ایک جو ہو گیا اقلاب قاعدے کا حرف با، اور باقی جو 15 حروف بچے وہ جو ہیں وہ اخفا کے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اچھے سے پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جھیم زبر جا، من اجا، لام 2 زیر لن، من اجلن۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون کی آواز جو تھی اسے ہم نے ظاہر کیا من، یعنی نون کی آواز ظاہر ہو کے آئی من اجلن۔ آگے جو ہے میں روانگی سے پڑھوں گی کیونکہ آپ لوگوں کو پیچھے جو ہے وہ بار بار پریکٹس کروائی جا چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلا پڑھا ہے تو آپ کے لیے اگلا پڑھنا آسان ہے۔ کائنڈلی اگر آپ لوگوں نے پچھلا نہیں پڑھا تو پلیز جا کے پچھلے لیسنز کو پڑھیں، انہیں دیکھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو آگے جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو یہاں پہ پھر آگے نون ساکن کے بعد ہا تو اظہار، تو ہوا من ہادن۔ اب میں نے ہا کو لمبا کیوں کیا؟ اگر آپ نے حرف مدہ والا جو ہے وہ لیسن پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ الف مدہ ہے، تو یہاں پہ اس لیے اسے لمبا کیا۔ من ہادن، من علقن، من علقن، من حکیم، یہاں پہ یا مدہ اس لیے لمبا ہوا، من حکیم، من غفور، فو جو ہے اس پہ ہو گیا واو مدہ تو من غفور۔ آگے من خوف، خوف واو لین ہو رہا ہے تو اسے نرمی سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، من خوف۔ اب آگے شروع ہو گیا اخفا، تو دیکھیے گا فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فماتا، فماتا، مو۔ اب پیچھے ہم نے جو حروف 6 پڑھے ہیں اس میں من، 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 من اور من، لیکن اب یہاں پہ نون کی آواز کو ظاہر نہیں ہونے دینا، یعنی غنہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے زبان کی نوک جو ہے اسے تالو کے ساتھ نہیں لگنے دینا اور اس کی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، فما۔
اب دیکھیں اس کی پریکٹس آپ جتنی زیادہ کریں گے اتنا ہی پرفیکٹ اسے پڑھ سکیں گے. تو اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ زبان کے اوپر یا تو فنگر رکھ لیں کہ آپ کی زبان کی نوک بلندی پر جا کے تالو کے ساتھ نہ لگے، یا پھر کوئی پینسل وغیرہ رکھ کے اسے پریکٹس کریں تو آپ کے لیے آسان ہوگا. فما تا با زیر بی فما تبی عین زبر ع فما تبع. دوبارہ سے پڑھیے فما تبع من ثمرۃ من ثمرۃ من جوء، جو پہ واو مدہ، من جوء من دونکم، دو پہ بھی واو مدہ، من دونکم من ذہب. را کی آواز آپ کو جو ہے میں نے پچھلے لیسنز میں بار بار بتایا کہ زال کی ادائیگی کے وقت ہم نے زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لانا ہے، اسے زال کی ادائیگی ہوگی. تو پڑھیں گے من ذہب، یعنی سیٹی کی آواز نہ آئے، من ذہب. فَإِن زَلَلْتُمْ فَإِن زَلَلْتُمْ مَا صَفِحَ مَا صَفِحَ مَا شَکَرَ مَا شَکَرَ مِن صَلْصَالٍ. اب یہاں پہ الف مدہ اس لیے اسے کھینچا، اور ویسے صاد جو ہے حروف مستعلیہ سے ہے تو اسے پر پڑھا من صلصال من صلصال. ان ضللت ان ضللت من تین. اب یہاں پہ یا مدہ من طین. ما ظلم ما ظلم من فروج، واو مدہ، من فروج من قبل من قبل. ناظرین آپ کو پیچھے جو ہے وہ میں نے لیسن میں بتایا کہ با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال. اور یہ حروف جب ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی ان کی آواز منہ میں بال کی طرح اچھلے گی، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی. تو یہاں با جو ہے وہ ساکن ہے تو اسی لیے یہاں پہ قلقلہ من قب قب من قبل من قبل. ٹھیک ہے، آگے من کتاب، تا کھڑی حرکت ہے اس لیے لمبا، من کتاب ینعون. اب دیکھیں جیسے ہی 15 حروف مکمل ہوئے انہوں نے ان کو لکھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے پھر سے حرف ہلکی والے حروف آنا شروع ہو گئے، ایسے الفاظ جن میں حروف ہلکی یوز ہو رہا ہے، یعنی اظہار شروع ہو گیا. اور اس میں جو ہے وہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اسی لیے نون ساکن میں اظہار ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ ینعون ینعون منہم منہم انعمت. اس میں بھی نون ساکن کے بعد ہا تو اظہار. اب یہاں نون ساکن کے بعد عین تو پھر اظہار. انعمت انعمت. چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. ونحر نون ساکن کے بعد ہا حرف ہلکی سے تو اظہار. ونحر. فسینغدون نون ساکن کے بعد غائن
تو اظہار، اور آگے واو مدہ تو لمبا کیا، فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَاتُ نون ساکن کے بعد خا حرف ہلکی سے، وَالْمُنْخَنِقَاتُ، اب آگے پھر اخفا، آتا آتا، تاسونا تاسونا، نون ساکن کے بعد سین، اور یہاں پہ جو ہے وہ حروف لین یعنی واو لین، اگر نوشیزوہا، نون ساکن کے بعد شین تو اخفا، اور یہاں الف مدہ، نوشیزوہا، ینصرون ینصرون، مودود مودود، واو مدہ، ينطقون ينطقون، واو مدہ، انظر انظر، انفسکم انفسکم، ينقضون، یہاں پہ واو مدہ، ينقضون، منکم منکم، اخفا، یہ جو سارے حروف جو ریڈ کلر میں انہوں نے شو کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہر جگہ پہ اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے عذابًا علیمًا، اب دیکھیے گا پہلے ہم جو ہیں تھے وہ نون سکن والے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ تنوین کا شروع ہو گیا کہ با کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، تو با دو زبر بن. پہلے آپ کو میں نے لیسن میں بتایا تھا کہ تنوین کی آواز نون سکین کی طرح ہوتی ہے، یعنی با دو زبر بن، با نون زبر بن. تو اس میں جو بن کی آواز میں نون ہے نا اس کو ظاہر کریں گے، اور آگے جو نون کی آواز ہوگی انہیں جو ہے وہ چھپائیں گے یعنی غنہ کریں گے. تو یہاں پہ ہوا عذابًا علیمًا، یہاں پہ جو یا مدہ تو اس لیے اسے کھینچ کے پڑھا، اور یہاں پہ الف مدہ، عذابًا علیمًا. آگے خیرًا تجدوہ، اب دیکھیں یہاں پہ یا لین، یہاں پہ جو تھا اخفا، اور یہاں پہ واو مدہ، خیرًا تجدوہ، ادنیٰ تجری. اب دیکھیں اگر ہم پڑھتے نا نون کی آواز کو ظاہر کرتے تو ادنن، یعنی نون زیر نن، یعنی جو نون ساکن ہے نا لاسٹ میں اس کی آواز ظاہر ہوتی، لیکن اس میں ہم نے جو ہے وہ اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، تو پڑھیں گے ادنیٰ تجری، ری پہ یا مدہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیسن کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اس سے پہلے آپ اس لیسن کو اچھے سے یاد کر لیں. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.